الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وآله وسلم۔ قرآن کا ایک ایک لفظ دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس تمام سے بہتر ہے قرآن کا ایک ایک حرف۔ تو نوجوان نسل کو ضرورت ہے قرآن کو اپنانے کی، یہی ملت کا سرمایہ ہے۔ آج بھی اگر ان نوجوانوں کو شعور آ جائے کہ ہمارا دین اسلام کیا ہے تو دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ایک بات ہے کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی، اس کا ایک خلیفہ ابھی خلیفہ بنا نہیں تھا، ایک دن رات کو سویا اور اس کے جو پاؤں تھے، پاؤں کی جانب قرآن پڑا ہوا تھا لیکن پتہ نہیں تھا، سکون سے نیند نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں آج کیا ہو گیا ہے۔ اٹھ کر دیکھا پاؤں کی طرف قرآن پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں تھا۔ اب ساری رات اسے اٹھا کے سینے سے لگا کے معافی مانگتے رہے، یا اللہ کہیں مجھ سے بے ادبی تو نہیں ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو ان کے پیر جو مرشد تھے وہ آئے خوشخبری دینے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند آئی اور آنے والے وقت کو آپ کو بادشاہ بنائے گا۔ قرآن کا ادب جو ہے، قرآن کے ادب کی شان یہ ہے، تو قرآن کے ایک ایک حرف پہ عمل کرنے کی شان کتنی ہوگی۔ ہمیں تو سیرت اپنانی چاہیے تھی حضرت علی جیسے بہادر مرد کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے بہادر مرد تھے اور ان کی کتنی بڑی غذا تھی۔ ایک مرتبہ باہر کے ایک شخص آیا کہ میں علی سے ملنا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت علی ایک کچی اینٹ پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی خشک ٹکڑے بھگو کے کھا رہے ہیں، روٹی کے خشک ٹکڑے۔ اس نے آ کر پوچھا میں علی سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خیر ہے، کیوں ملنا چاہتے ہو؟ جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور اس لیے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا بندہ ہے جس نے خیبر کا دروازہ ہاتھوں سے اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا، اکھیڑ لیا؟ آپ نے فرمایا علی میں ہوں، علی میں ہوں جس کا تو نے نام سنا ہے۔ اب وہ مان نہیں رہا تھا، اس نے کہا یہ علی جس نے اتنا بھاری دروازہ اٹھایا ہے اس کی یہ خوراک ہو سکتی ہے؟ خشک روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوئے کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ ہماری جسمانی طاقت ہے، اور خیبر کا دروازہ اٹھانا ہماری روحانی طاقت ہے۔ وہ روحانی طاقت جو ہے جسمانی طاقت سے کہیں اوپر ہے۔ اب کل ہم نے 2 آیتیں پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، 2 آیتیں، یہ سورہ بقرہ کے اندر پہلا پارہ۔ دوسری ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ 2 آیتیں، موضوع ہمارا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اب آؤ، ابھی سورہ بقرہ میں سے چل رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 172، دوسرا پارہ، یہ جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں 2 پہلو ہیں۔ پہلا یہ ہے اے ایمان والو تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، پہلا موضوع، اے ایمان والو تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، مما رزقناہم، جو ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ کھا کر کرنا کیا ہے؟ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو رب کا شکر ادا کرو۔ اب ان دونوں چیزوں پہ میں الگ بات کروں گا۔ پہلی آیت کا حصہ ہے حلال کھاؤ، دوسرا ہے رب کا شکر ادا کرو۔ اب سنیں، ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے آپ دعا کریں میں مستجاب الدعویٰ بن جاؤں، کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا سنو، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ڈالتا ہے، 40 دن عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، 40 دن اعمال قبول نہیں ہوتے۔
فرمایا جس بندے کا گوشت سود اور حرام سے پرورش کرے گا، فرمایا ایسا گوشت آگ کے تو قریب ہو سکتا ہے لیکن جنت کے قریب نہیں ہو سکتا۔ جس گوشت کے ٹکڑے کی پرورش سود سے ہوئی اور حرام سے ہوئی، لہٰذا میرے آقا فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو مستجاب الدعوہ بننا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اگر چاہتے ہو مستجاب الدعوہ بننا تو یہ کرو، اپنا رزق حلال سے کرو، اپنی کمائی حلال سے، اس کی جستجو کرنا یہ واجب ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں، یہ جو حلال رزق کا تعلق ہے یہ تقوی اور ایمان سے ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، سورہ المائدہ آیت نمبر 88، 7واں پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال چیزوں سے دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو جس اللہ پہ تم ایمان رکھتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پہلی آیت۔ دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا، اور کیا کرو؟ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 114 ہے، پارہ نمبر 14، پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 114۔ اب یہ تھا حلال کھانے کا۔ قرآن میں 20 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ فرماتا ہے جو ہم نے دیا اس میں سے لطف اندوز ہو وہ، لیکن سود سے بچو، حرام سے بچو، گناہ سے بچو، جھوٹ کھانے سے بچو۔ یہ تمام 20 مقامات پر اللہ نے کھانے سے ہرگز منع نہیں کیا، لیکن یہ فرمایا ہے مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ تو جو کہتا ہے نا جی اللہ کی عطا سے رزق، اللہ کی عطا سے رزق ہے حلال کا، یہ جو حرام کمایا جا رہا ہے یہ اپنا کسب ہے، رب کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب شکر، دوسری آیت، اس آیت کا دوسرا حصہ ہے اللہ کا شکر ادا کرو، نعمتیں کھاؤ، اور اللہ، یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس کا کھائیں اسی کا گائیں، تو اللہ فرماتا ہے کھاؤ لیکن شکریہ ادا کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں رب تمہارے مال میں اور اضافہ کر دوں گا۔ اب شان سنو جی صبر کرنے والوں، شکر کرنے والوں کی۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کہا جائے گا حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں، تو سارے حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، ان کو جھنڈا عطا کیا جائے گا، یہ اپنا جھنڈا لے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد کرنے والوں سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی یہ شان ہے، کل قیامت کے دن ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے جنت میں جائیں گے۔ اور اب امام غزالی فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک الگ شکر ہے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان وہ الفاظ ادا کرے جو رب کے شکر کے لیے مخصوص ہیں۔ دل کا بھی شکر ہے، وہ کیسے ادا کرے؟ دل ہر وقت ایسے کاموں کا ارادہ کرے جن کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اور ایک ہے ہمارا بدن، بدن کا شکر یہ ہے ہر وقت رضائے الہی کی عبادت میں مصروف رہیں۔ اب ایک ہے ان کانوں کا شکر، کانوں کا شکر یہ ہے اگر کسی کی برائی سن بھی لیں تو اسے چھپائیں۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کسی مسلمان کی عیب دیکھ بھی لیں تو ظاہر نہ کریں بلکہ اسے چھپائیں، یہ ہے کانوں کا شکر۔ اب یہ ہے ہر چیز کا ایک الگ شکر ہے۔ آیت کا خلاصہ ہے حلال کھاؤ اور رب کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ ہماری 3 آیتیں مکمل ہو گئیں۔ چوتھی آیت، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 178۔ ابھی تک ہم سورہ بقرہ میں سے یا ایھا الذین آمنو پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیت دیکھو جی، اب یہ جو تقریباً آیات آئیں گی یا ایھا الذین آمنو، کوئی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں ہے جہاں اللہ نے ان میں بیان نہ فرمایا ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم میں قصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، فی القتلی، تمہارے مقتولوں میں۔ جو بندہ قتل ہو چکا ہے اس کو مقتول کہتے ہیں، تمہارے مقتولوں میں قصاص فرض ہو چکا ہے۔ کیسے فرض ہو چکا ہے؟ الحر بالحر،
آزاد کسی نے مارا ہے بدلے میں آزاد کو مار دو، والعبد بالعبد، اگر کسی نے غلام کو مارا ہے بدلے میں غلام کو مارا جائے گا، والانثى بالانثى، اگر مؤنث عورت کو مارا ہے تو عورت کو مار دو۔ اللہ فرماتا ہے اب یہ تو ہے ایک موازنہ، ایک مساوات، لیکن طریقہ کیا ہے؟ 3 آپشن ہے۔ فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، مثلا جن بندوں کا بندہ قتل ہو گیا ہے، جن لوگوں کا بندہ قتل ہو گیا ہے، یہ جو مقتول کے وارث ہیں اگر چاہیں تو اچھے طریقے سے معافی دے دیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اگر چاہیں ورثاء مطالبہ کریں اچھے طریقے سے دیت ادا کر دی جائے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے حد سے تجاوز کیا اس کے بعد، کس کے بعد؟ مثلا قاتل اور مقتول ان دونوں کے درمیان معاہدہ یہ طے پا گیا کہ ہم دیت لے کر معاف کر دیں گے، اب دیت لے لی، بعد میں موقع ملا تو مقتول کے ورثاء نے قاتل کے کسی بندے کو مار دیا، اللہ فرماتا ہے فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اب دردناک عذاب ہوگا۔ 3 آپشن ہیں، چاہو تو معاف کر سکتے ہو، چاہو تو قتل کر سکتے ہو، اور چاہو تو دیت لے کر معاف کر سکتے ہو، یہ 3 ہیں۔ جس نے چوتھا کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ تم نے ان کو معاف کر دیا، چند دن بعد تم نے ان کا بندہ پھڑکا ڈالا، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَهُ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ شان نزول کیا ہے؟ قبیلے ہیں 2، اوس اور خزرج۔ کون سے ہیں؟ اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے ہیں، ان میں سے ایک طاقتور تھا، ایک کمزور تھا۔ جو کمزور طبقہ تھا، کمزور قبیلہ تھا، اگر کمزور قبیلے والے طاقتور کے آزاد کو، غلام کو مارتے تو طاقتور والے کہتے کہ ہم تمہارے آزاد کو ماریں گے، اگر کمزور قبیلے والے طاقتور کے عورت کو مارتے طاقتور قبیلہ کہتا ہم تمہارے مرد کو ماریں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں چلے گا، جب دین اسلام آ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب آزاد کے بدلے آزاد، مرد کے بدلے مرد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ یہ نہیں ہے ایک طرف سے عورت ہو دوسری طرف مرد ہو، ایک طرف سے غلام ہو دوسری طرف سے آزاد ہو، نہیں، ادھر آزاد ہے ادھر آزاد بندہ ان کا مار دو۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب یہاں پر اللہ نے ایک درس دیا کہ اگر کسی کا کوئی قتل ہو جاتا ہے تو جو بھائی چارے کا رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ أُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اگر بھائی سے معافی ہو جائے تو فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ قاتل اور مقتول کے وارث کو بھائی کہا گیا، لہٰذا یہ ایک درس دیا گیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی یہ جو قصاص ہے یورپ یا جو بھی ہے، اعتراض کیا جاتا ہے اسلامی ممالک پر، یہ جو قصاص ہے ایک کی جان تو چلی گئی دوسرے کی تو خواہ جا رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو حدیں قائم کی جاتی ہیں ان کے فوائد کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 66 وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اللہ فرماتا ہے اگر تورات کو قائم کرتے ملک میں، انجیل کو قائم کرتے ملک میں، اور وہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کو قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر سے بھی رزق آتا، ان کے نیچے قدموں سے بھی اللہ ان کو رزق عطا فرماتا۔ کب؟ جس ملک میں قرآن نافذ ہوتا ہے پھر اس ملک کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے۔ آج اس ملک کا ایک ہی مسئلہ ہے، یہ کبھی ملک ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک رب کا قرآن نافذ نہیں ہوگا، یہ معیشتیں کبھی ٹھیک نہیں، جتنے جہاں سے بھی وزیر خزانہ لا کر یہاں کر دیں لیکن کوئی ایک بندہ وزیر خارجہ سارے تبدیل کر دیں، جو ان کا یار ہے وہاں سے لے آئیں، تب تک
معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک قرآن پہ عمل ہو نہیں سکتا۔ اور دوسری آیت اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور اللہ سے ڈر جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان پہ کھول دیتے اگر یہ عمل کرتے، ڈرتے اللہ سے۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کذبوا، جھٹلایا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو جو وہ عمل کیا کرتے تھے ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ یہ پارہ نمبر 9 ہے، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 96 ہے۔ تو یہ ہے قصاص، آزاد کے بدلے آزاد، مرد کے بدلے مرد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ 3 آپشن ہیں۔ پہلا یہ ہے اگر وہ رسا کہتے ہیں ہم قصاص لیں گے تو قصاص فرض ہو جائے گا، اگر وہ رسا کہتے ہیں ہم دیت لے کر معاف کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں نہ ہم قصاص لیتے ہیں نہ دیت لیتے ہیں ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایک اور مقام پر یہ معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب یہ 4 آیتیں ہو گئی ہیں یا ایھا الذین آمنو، 5ویں یہ بھی سورہ بقرہ میں سے ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ یہ جو موضوع رمضان چل رہا ہے اسی کے موافقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کا معنی آپ کریں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، کتبا فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کیسے، جیسے، کتبا فرض کیے گئے، علی الذین من قبلکم تم سے پچھلی امتوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد یہی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روزے کب فرض ہوئے؟ یہ اب اللہ فرماتا ہے یہ تم سے، تم میں نہیں، پچھلی امتوں میں بھی ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک ہر امت میں روزہ فرض تھا، لیکن ان کے دن اور ان کی نوعیت مختلف تھی۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام پر ایام بید وہ کون سے ہیں؟ چاند کی 13، 14، 15 ان کے روزے، اور عاشورہ کا روزہ حضرت آدم کے اس زمانے میں فرض تھا، اور عیسائیوں پر رمضان کا پورا مہینہ فرض تھا۔ لیکن جو عیسائی ہیں یہ جب مغرب کے بعد سوتے تھے، سونے کے بعد کھانا پینا جماع ان پر حرام ہو جاتا تھا، لیکن ہماری امت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں یہ نہیں ہے۔ رمضان میں صرف روزہ کتنا ہے؟ وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنا، کھانا پینا اور جماع سے رک جانا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یہ 10 شعبان تھا، دوسری ہجری تھی جس میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، تو یہ مدینے میں فرض ہوئے تھے۔ اب روزے کے فوائد اور روزے کے وقت نیت ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نیت کر رہا ہوں کل کے روزے کی، لیکن یہاں کہتے ہیں جب یہ نیت کر رہے ہو نا کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، وہاں دل میں یہ بھی نیت کر لیں یا اللہ میں ظاہری اور باطنی تمام آداب پورا کرنے کی نیت کرتا ہوں، جو روزے کے ظاہری آداب ہیں اور روزے کے باطنی آداب ہیں میں ان تمام کی۔ اب ادب کتنے ہیں؟ پہلا ادب یہ ہے روزے دار مرد نگاہیں جھکا کر رکھے، روزے دار مرد نگاہیں جھکا کر رکھے، اور ہر ایسی مکروہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے روزے دار اس سے نگاہ جھکا کے رکھے۔ روزے دار کا دوسرا ادب ہر ناجائز اور ناپسندیدہ چیز سے اپنے کان بچا کے رکھے۔ تیسرا ادب یہ ہے ہاتھ پاؤں جتنے یہ ظاہری اعضاء ہیں ان کو تمام گناہوں سے پاک رکھے۔ اور ایک اور ادب یہ ہے جب روزے دار روزہ رکھے سحری بھی حلال رزق سے کرے اور افطاری بھی حلال رزق سے کرے۔ اور چھٹا اور جو آخری ادب ہے وہ یہ ہے کہ افطار جب کر لینا ہے روزے دار کا جو دل ہے خوف اور امید کے درمیان متردد رہے، کیا سوچے پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ ہے کہ سارا دن بھوک پیاس کے بعد پھر بھی یہ دل میں خیال کرے ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو اور اللہ قبول نہ فرمائے، سراسر یہ نہیں، اور ساتھ امید بھی لگائے کہ اللہ عبادتیں قبول فرمانے والا ہے۔ تو جب بھی روزے کی نیت کرنی ہے ظاہری اور باطنی آداب کو مد نظر رکھ کے کرنی ہے۔ تو ہماری 5 آیتیں ہو گئی ہیں جن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اب آج کی جو آئی ہیں
رزق حلال کھانا ہے، شکر ادا کرنا ہے، اور رزق حلال کی طلب یہ عین عبادت ہے، رزق حلال کی طلب۔ اور دوسرا قصاص کے متعلق آیا ہے، تیسرا روزے کے متعلق آیا ہے۔ 5 آیتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔